خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ان دنوں میں یوں ہوا کہ اغسطس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کیرنس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوہہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلو میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے غلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب بڑے خوش ہیں، شادمان ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں، کیونکہ خدا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئے خداوند خدا کو جی آیا نو کہیں، ویلکم کہیں، خوش آمدید کہیں، زوردار تالیاں بجا کر۔ خدا بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے، وہ ہماری خطاؤں، کمزوریوں، گناہوں کے باوجود بھی ہمیں پیار کرتا ہے۔ یہ اس کے پیار کی انتہا ہے کہ وہ ہم انسانوں کے درمیان آن بسا ہے۔ عزیزو، خدا ازل سے ہے، خدا ازل سے ہے، زمانوں کے بنائے جانے سے بیشتر سے ہے۔ ہر چیز خداوند خدا خلق کرتا ہے، بناتا ہے، اور تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح خداوند پانی پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کا یہ روپ تھا، روح خدا، قدرت والا، طاقت والا، جلال والا، لیکن خدا نے کبھی بھی اپنا انسانی روپ لوگوں پر ظاہر نہیں کیا۔ گزر گئے، صدیاں بیت گئی، خدا اپنے آپ کو مختلف علامتوں میں، نشانوں میں ظاہر کرتا رہا۔ خدا کو پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں
کہ موسیٰ بھی اس کے چہرے کی تاب نہ لا سکا۔ ہر کوئی کہتا تھا موسیٰ کو کہ بھائی تو ہی جا خدا سے کلام کر، ہم اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے۔ اتنا روشن چہرہ، اتنا پر نور چہرہ، اتنا جلالی چہرہ۔ عزیزو، خدا طرح بطرح، جیسے آج کی دوسری تلاوت میں عبرانیوں کے نام خط میں ہم نے سنا کہ اگلے زمانوں میں خدا نے اپنے لوگوں سے نبیوں کی معرفت طرح بطرح کلام کیا، لیکن اس زمانے میں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا جو عورت سے پیدا ہوا۔ عزیزو، یہ خدا کا بڑا پیار ہے کہ خدا انسان کی شکل و صورت میں آ کر ہم سے مخاطب ہوا ہے، ہم سے کلام کرتا ہے۔ عزیزو، ہم انسانوں کو ہی سمجھ سکتے ہیں، انسان کی ہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی امت کبھی بھی نہ ڈرے، یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی خواہش ہے، یہ خدا کا نجات بخش منصوبہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ عزیزو، آج کی دنیا کہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ یہ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر سہم جانا ہے۔ ڈر کا مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی کے مسائل سے ڈری ہوئی دنیا، اپنے خاندان میں بہتر مستقبل کی تشویش سے ڈری ہوئی دنیا، اپنے کاروبار اور اس کی ترقی سے ڈری ہوئی دنیا، اپنے خاندانوں میں جو نااتفاقی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، ان سے ڈری ہوئی دنیا۔ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اپنی اولاد کی بد اخلاقی اور بیرا روی کی وجہ سے پریشان والدین، ڈرے ہوئے دنیا، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ عزیزو، آج کے دور میں ہر گھر، ہر خاندان، ہر انسان، ہر فرد ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، تشویش میں، کسی نہ کسی تشویش میں ہر انسان مبتلا ہے، ہر گھر مبتلا ہے، ہر خاندان مبتلا ہے۔ ڈر خوشی کی بشارت جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور تم ایک اتنا زبردست منظر آتا ہے، انجیل نویس بیان کرتا ہے کہ یکا یک، ایک دم یکا یک، ہزاروں لاکھوں فرشتوں کا ایک غول آن اترتا ہے، گڈریوں پر، چرواہوں پر ایک غول فرشتوں کا آن اترتا ہے، اور وہ ایک نغمہ گاتے ہوئے آن اترتے ہیں۔ اور وہ نغمہ کیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا ہے کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ نغمے کے دو حصے ہیں۔ کرسمس کا پہلا گیت یہ فرشتوں نے گایا ہے، اس کے بعد یہ کوئریں گاتی ہیں، اس کے بعد ٹولیاں گاتی ہیں، اس کے بعد دنیا گاتی ہے، اس کے بعد ہم سب گاتے ہیں۔ پہلا کرسمس کا گیت جو گایا گیا یہ زمین والوں نے نہیں، آسمان والوں نے گایا، یہ خاکی نے نہیں بلکہ نوری لوگوں نے گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ یہ گیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ
बाला पर खुदा की तमजीद हो। ये इबादती हिस्सा है, ये इबादत करने का हिस्सा है, ये सताइश का हिस्सा है। करने, नमाज करने, खुदा की सताइश करने, उसके हजूर झुकने का हिस्सा है, इबादत करने का हिस्सा है। और आज आप सब इबादत करने आए हैं। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, आप सब दुआ करने आए हैं। उसका पहला हिस्सा इबादती है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। दूसरा हिस्सा क्या है? जमीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए सलामती। दूसरा हिस्सा क्या है? जमीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए, जमीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए ऐ कम मुश्किल जी। पहला हिस्सा थोड़ा आसान है, दुआ करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हर इतवार गिरजेघर आ जाना, दुआ करना। गली गली कूचा कूचा आज आपको गिरजाघर खुले नजर आते हैं। एक गली में 5-5 गिरजाघर आपको मिल जाते हैं। पहला हिस्सा अदा करना बड़ा आसान है, तमजीद करना, इबादत करना, इबादती हिस्सा। दूसरा मुश्किल है, जमीन पर नेक इरादा रखना ये मुश्किल है, ये जरा मुश्किल काम है। नेक इरादा रखना अजीजों, नेक इरादा रखने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, फरोतन बनना पड़ता है, आजज बनना पड़ता है, और कभी कभी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। नेक इरादा यहां से शुरू होता है, और फिर सलामती भी उन्हीं को मिलती है जो नेक इरादा रखते हैं। कई दफा आप कहते हैं फादर जी हम दुआ बड़ी करते हैं, घर में सारे दुआ करते हैं, हम टीवी पर भी, कैथलिक टीवी पर भी, आइज़क टीवी पर भी दुआया प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम ऑनलाइन भी इबादत करते हैं, हम दुआ बड़ी करते हैं। घर में सलामती नहीं आ रही, आप एक हिस्सा कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा अदा नहीं हो रहा। दूसरा हिस्सा क्रिसमस के गीत का, क्रिसमस के पैगाम का है, जमीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए सलामती। ये नेक इरादा क्या होता है जी? ये क्या है नेक इरादा? अजीजों, नेक इरादा जो है ये खासा मुश्किल काम है। ये नेक इरादा ऐसा ही है जब यीशु ने कहा कि कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी जानब फेर दे। कौन कर सकता है नेक इरादा? किसमें जुर्रत है, किसमें दिलेरी है? यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से प्यार करो। ऐसा नेक इरादा कौन रख सकता है? किसमें दिलेरी है? कौन ऐसा कर सकता है? तमजीद कर सकते हैं जी। इतने गीत गाओ, तालियां जाओ, देखो सारा गिरजा तमजीद करेगा। नेक इरादा रखना, यहां बहुत बैठे होंगे जहां जिनके दिलों में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी हाँ जी दूरी है, रुकावट है, हाँ जी दरार है, दिल में कोई ना कोई किसी के लिए कोई ना कोई बुग़्ज़ है। अजीजों, नेक इरादा दर हकीकत में सच्ची दुआ है। नेक इरादा ही हकीकी दुआ है। नेक इरादा ही खुदा की बंदगी और सताइश है, और ये आलम बाला पर खुदा की तमजीद के साथ मिला हुआ है, ये उसके साथ मिला हुआ है। खानदानों में नेक इरादे का बड़ा फुकदान है। एक खावंद जो है उसका नेक इरादा क्या हो सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां, खानदान की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरी करे और अपनी शरीक हयात का वफादार रहे। ये उसका नेक इरादा है। और उसकी शरीक हयात का नेक इरादा ये है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे और अपने खावंद की वफादार रहे। ये नेक इरादा है। औलाद का नेक इरादा क्या हो सकता है?
کہ اولاد اپنے والدین کی تابع رہے. خود خدا کا بیٹا، خود خالق مالک خدا، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ ناصرت میں آیا اور اپنے والدین کے تابع رہا. یہ ہے نیک ارادہ. دعائیں بہت ہو رہی ہیں عزیزو، دعائیں بہت ہو رہی ہیں، نیک ارادہ نہیں ہے. نیک ارادہ رکھیں. کرسمس کے موقع پر آسمان سے یہ پیغام آیا ہے. کرسمس کے موقع پر فرشتوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نیک ارادہ رکھے. جب نیک ارادہ ہوگا تو گھر میں سلامتی ہوگی، گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں امن ہوگا. اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فادر جی دعا کریں، گھر میں سلامتی نہیں ہے، یہ سلامتی کی پہل آپ نے کرنی ہے جب نیک ارادہ رکھیں گے. نیک ارادہ عزیزو، خداوند خدا نے اپنا نیک ارادہ آج ہم پر ظاہر کیا ہے. انسان بن کر ہمارے درمیان آ کر، ہمارا ہو کر، ہم جیسا بن کر خداوند خدا نے اپنا نیک ارادہ ہم پر ظاہر کیا ہے. آج نیک ارادہ رکھنے کا دن ہے. نیک ارادے کے لیے دعا کرنے کا دن ہے. نیک ارادہ باندھنے کا دن ہے. نیک ارادہ خدا کے حضور پیش کرنے کا دن ہے. عزیزو آئیں اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بلند کریں. سب دعا کریں گے، سب دعا کریں گے. آئیں خدا سے دعا مانگیں. یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر آسمان سے یہ خبر آئی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی ہو. کہ خداوند خدا اپنی سلامتی ہمارے خاندانوں اور گھرانوں کو عطا کرے. ہمارے خاندانوں اور گھرانوں میں لوگ ایک دوسرے کے لیے نیک ارادہ رکھیں. ہمارے خاندانوں میں ہمیشہ نیک ارادے کے وسیلہ سے برکت آئے، صلح آئے، سلامتی آئے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.